ہم سب کے لیے اس میں نصیحت ہو جائے۔ سورت النجم آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 27واں پارہ سننے اور سنانے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں سننے میں یا سنانے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیشہ کا ساتھ یہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، پیچھے آنے کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ جیسے اس کا حق ہے سننے کا اس طرح سننا بھی چاہیے، اور جیسے پڑھنے کا حق ہے کوشش کر کے اس طرح پڑھنا بھی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ میرا مقصد ہے، سننے اور سنانے والوں کو معاف فرمائے۔ تو ادھر نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے آیت نمبر 36 سے کہ کیا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی، یہ بات بتائی نہیں گئی لوگوں کو؟ کیا ہے جی؟ تو ہمیں بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ میں کہوں جی بس آپ فلانے کو قتل کر دو، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ سے، اور تیرا گناہ میرے ذمہ ہے۔ ہاں جی، آپ یہ کام کرو، اگر سود ہوگا تو یہ یار میرے ذمہ ہے۔ ہاں جی، آپ کرو یار، کوئی ہوگا تو میں آخرت میں اس کا نہیں ہوں۔ وہ برائی کرنے والے یا دعوت دینے والے کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، جس نے کیا اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی جان جو ہے جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اپنا تو اٹھائے گی، جس کا ہے وہ اپنا اٹھائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بڑی زبردست بات ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ قیامت کے دن جو ہے انسان نے جو کوشش کی ہوگی وہی اس کو بدلہ دے گا۔ لیس للانسان، نہیں ہے انسان کے لیے، الا مگر وہی چیز اس کے لیے ہوگی، ما سعی، جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو اس نے کوشش کی ہے وہ عن قریب، یعنی قریب وقت میں قیامت والے دن اس کو دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ، بڑی ٹوک باتیں ہیں کہ انسان جو کمائے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کرو گے وہ پالو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ ہاں جی، اور آپ کی جو بھی کوشش، جو بھی کاوش، تو وہ آپ کو دکھا دی جائے گی۔ سورت واللیل اذا یغشی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ ہاں جی، اور جو مال و دولت کا ہاں جی دل دادا ہے، اس کے دل میں مال و دولت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ وہ دیکھیں آج کی ان عید کے سیزن میں وہ بڑا متحرک ہے۔ ہاں جی، اور جو ہوس اور جنس پرستی اور بری، وہ رمضان بھی اس کو اس کی حرکتوں سے نہیں روکتا، وہ اپنی حرکتوں میں سے باز نہیں آتا ہے، مختلف۔ اور جو نیکی کرنے والا ہے سبحان اللہ، اس روزوں میں اس کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں، اس کو چاہ ہے، اور جب یہ رمضان آخری مراحل میں ہے تو اس کو بڑی تکلیف، اذیت اور دکھ پہنچ رہا ہے کہ یار یہ اللہ کا مہینہ جا رہا ہے، یار یہ باہر جا رہی ہے۔ تو ان سعیکم لشتی، تمہاری یہ سعی، کوشش، کاوش، محنت، سوچ بچار، لگن، کام مختلف ہے۔ مرنا سب نے ہے، اٹھنا سب نے ہے، اور کارنامہ حیات ہر ایک کو ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کو دکھایا جائے گا، یہ دیکھیں جی، اقرأ کتابک، کہ اپنی کوشش پڑھ لیجیے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی اپنا حساب کر لو، تمہیں سمجھ آ جائے کہاں بیٹھے۔ تو سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہماری کافی رہنمائی فرمائی ہے۔ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے نا،
بڑی عظیم بات ہے. آج بات بس دوسری طرف نکل جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، یہ مزے کی بات اتقوا اللہ سے نکل آئی ہے. آج ہم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک نہیں ہم نے 2 جنتیں رکھی. اللہ، یہ پھر آگے پورا آدھا صفحہ اور پھر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ تقوی کا جو حکم دیتے ہیں نا متقین کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. جب آپ ہر جمعے میں کھڑے ہوتے ہیں تو 3 آیات بیٹھتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تو یہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہ نیکی کی بات کرتا ہے، تو جو ہمارے ہم معاشرے میں اس کو متقی مذاق میں ڈالنا چاہیے، مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے متقی آدمی. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب اس آیت پہ غور کریں، اے مومنو اللہ سے ڈرو. ہاں جی، آگے کیا ہے؟ یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا محنت کی ہے، کیا انویسٹمنٹ کی ہے، کیا سعی اور کوشش خرچ کی ہے. ہم نے بات کی نا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ کوشش کرے کہ دیکھے کہ اس کی کوشش کیا ہے، اس کی محنت کیا ہے، کل کے لیے جمع کیا کیا ہے، کتنے کوئی عبادت. ہاں جی، سب سے پہلے تو اخلاص کتنا ہے اس کے اندر، یعنی دل میں صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے عبادت کا یہ جو عنصر ہے یہ کتنا کو مضبوط ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز، بڑی، یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک حدیث مبارکہ سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بعد میں آنے والے صحابہ سے ذکر کیا کہ اے میرے صحابہ، آپ اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں نا، احد پہاڑ جتنا سونا، اور جو سابقون الاولون پہلے صحابہ ہیں، ہاں جی، نہایت مشکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والے، وہ ایک جو ہے یہ چلو، یہ بک جو، اور احد پہاڑ جتنا سونا. یہ کیا فرق ہے؟ کیوں؟ اخلاص اللہ کے لیے، یعنی قربانی اللہ کے لیے، اور مشکل ترین وقت میں بھی اللہ کے لیے کھڑے ہونا، اور اخلاص نہایت محض. یہ دیکھیں یہ اخلاص اور اللہ کے لیے قربانی کے اندر چیزوں کا کتنا تفاوت ہے. تو وہ ایک چلو جو اجر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ہیں احد پہاڑ سے کہ جتنا سونا خرچ کرنا. جی، تو جب بھی نیکی کرنی ہے تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. نیت، اخلاص، تجدید نیت ہر نیکی میں. ہاں جی، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اب بہت زیادہ خراب ہو گیا، بہت زیادہ خراب ہو گیا. اب اس حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نا تعریف کی گئی، تو آپ نے پھر دوسرے صحابی جنہوں نے تعریف کی تھی نا ان کو تھوڑا سا سمجھایا. آپ نے فرمایا قد کسرت عنق صاحبک، تو نے تو اس کی گردن ہی توڑ کے رکھ دی. اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں بڑا ہوں، یعنی میں نے بڑے نیک کام کیے. بس اوقات تعریف سے کسی کو جو ہے وہ کیا جی جوش دلانا، ہاں جی حوصلہ افزائی اتنے کی حد تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہر وقت تعریف کے پل باندھتے رہنا ہے، اور ماشاء اللہ قاری صاحب نے تو کمال کر دیتی، اور کر سب اسی تھے ماشاء اللہ ہیں، یا کسی ایسے انسان جس نے پیسے دیے تو اس کو بار شیطان نہ راستے کھولتا ہے. کہتے نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال، کیوں؟ نہ تمہیں پتا ہو نہ بھول جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ اصل قیمتی چیز سب سے پہلے اخلاص ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومن اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر دیکھے کہ انسان نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. کیا یہ ایک تو اخلاص ہے نا، پھر اس کے بعد اگر اخلاص ہی نہیں ہے تو پھر تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے اخلاص ادا کریں. ہاں جی، ہر بندہ. تو
میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض محدثین ایسے ہوتے تھے کتب احادیث میں اور تاریخی کتابوں میں جو محدثین کا تذکرہ ہے اس میں ذکر ہے کہ ایک محدث تھے، ان کے پاس نا ایک بڑے محدث آئے، بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے حدیث بیان کریں۔ تو جب مثال کے طور پہ میرا کوئی استاد ہو آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھے تو شیطان نے تو بھاگے آنا ہے، ہوئے کیا بات جی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کرنے لگا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تیری کیا بات ہے، تو بڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بیان کرنے میں رک گیا، میں نے کہا ہم کو حدیث نہیں بیان کرنا۔ کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ نیکی کرنے ہو لگے ہو تو رک جاؤ، اس کو برباد نہیں کرنا، یہ میری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے، خراب نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ شیطان تو آتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ بہت بہتری کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ آخری سانس تک کرتے رہنے چاہیے۔ ہاں جی، کوئی بندہ کامل نہیں، کوئی کہے جی بھائی مجھے نہیں، ایسی بات نہیں۔ وسوسہ آتا ہے، اگر وسوسہ بھی دماغ میں آتا ہے تو اس کو دور کرو، اعوذ باللہ پڑھو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ شیطانوں کی حاضری وسوسے ہر چیز سے مجھے پناہ چاہیے۔ پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر خیال آئے گا نہیں ابھی بھی نہیں۔ تو یہ اس طرح، تو سب سے پہلے تو نیت سیٹ کرنی چاہیے، اپنی جو بھی آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ تو سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ سے ڈرو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ بڑی واضح عام سی بات ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت حساب کتاب لگاتے ہیں، میں اب یہ کر لوں گا، پھر میں یہ بنا رہا ہوں، پھر یہ میرے بچے ہو جائیں گے، یہ ان کے کام آ جائے گا، یہ سکون سے سیٹل ہو جائیں گے، اور یہ ایسے ہی اچھی بات ہے اپنے بچوں کے لیے، اچھے معاش کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اچھے انتظامات کرنے چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، سارا مطلب یہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ کا، ہاں جی، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ لمیٹڈ زندگی میں جس کی نعمتیں بھی محدود ہیں، محدود مدت کے لیے، جس کی زندگی بھی محدود مدت کے لیے ضائع ہونے والی ہے، جس کی مشکلات بھی محدود ہیں، جس کی تکلیف بھی محدود مدت کے لیے، جس کی بیماری بھی محدود مدت کے لیے، خوشیاں میلے ہر شے محدود، اور جس کی تکلیف بھی محدود مدت کے لیے، بیماری محدود، غمی بھی محدود ہے، خوشی بھی محدود ہے، زندگی بھی محدود ہے، اس کے لیے محنت ہے، دن رات صبح شام، ٹھیک ہے کرو۔ ہاں، تو جو لامحدود زندگی ہے، جس کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں، جس کی مشقتیں بھی لامحدود ہیں، اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے؟ یہ فرمایا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے لیے ہر بندہ سوچے اس نے کیا جمع کیا۔ پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو۔ تقویٰ بڑا عظیم زیادہ راہ ہے۔ کیسے ہے جی؟ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ہوتا ہے نا جی، سفر کرنا ہے، دنیا میں مسافر ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ راہ اختیار کرو۔ کیا زیادہ راہ؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ بہترین زیادہ راہ ہے۔ تو ادھر بھی اللہ فرما رہے ہیں ہر بندہ دیکھے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو بالکل مکمل پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، سامنے کرو، چھپ کے کرو، ہاں جی، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ اس طرح کرو، یا جیسے بھی تم کرو، کسی دوسرے انسان کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کے والدین، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، یاروں، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر بات کا۔ تو یہ آیات پھر ہم غور سے سنیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ دنیا میں تو ابا جان بیٹے کو شادی اور یہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، دنیا میں بوجھ، ہاں، لیکن قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ،
ہر بندہ اپنے اپنے حال میں جو ہے وہ لگا ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی جو ہے وہ نہ تو کیا اسے کہتے ہیں جی فکر ہوگی، تو نہ کوئی کسی کے کام آئے گا. ہاں الا ماشاء اللہ جو ایک خاص رسول اللہ یا نیک لوگوں کی سفارشیں ہیں یا فرشتوں کی سفارشیں وہ اپنی جگہ پہ. تو وگرنہ میں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولیس للانسان الا ما سعى، تو انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. وان سعيه سوف يرى، اور اس کی جو کوشش ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے ان قریب وہ دکھا دی جائے گی. تو ثم يجزاه الجزاء الاوفى، تو پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بہترین کوشش اور کاوش ایسے جینے کی کوشش ایسے جینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہماری زندگی اصل ہے ہی آخرت. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.